کہ جہاں اسلام کی بنیاد پر رہائش رکھی جائے اور اسلام کی بنیاد پر وہاں پر ساری زندگی بسر کی جائے، اس نظریے کو بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے سمجھا تو 3 صدیوں تک جد و جہد کی اور بالآخر لاکھوں قربانیوں کے نتیجے کے اندر یہ جگہ جس کو پاکستان کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کو ایک انعام کے طور پر حاصل ہوئی۔ تحفظ پاکستان میں سب سے پہلی چیز پاکستانیت کا ادراک ہے، کیونکہ جب بھی کسی بندے کو سمجھانا ہو کہ اس چیز کی حفاظت کرو تو بتانا پڑتا ہے یہ قیمتی بڑی ہے۔ اگر اس کے ذہن میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تو کبھی بھی آپ اس کو اس کا محافظ نہیں بنا سکتے۔ جب اس کے نزدیک وہ چیز بالکل ہے ہی فضول تو پھر وہ کیسے اپنے طور پر اس کی حفاظت کے لیے ہمت لڑائے، جگر پگھلائے؟ لیکن جب آپ اس کے ذہن میں ڈال دیں کہ یہ چیز نہایت قیمتی ہے اور اللہ کا خصوصی انعام ہے تو پھر اس کا جو جذبہ حفاظت ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ بھوکا بھی ہو، وہ نادار بھی ہو، وہ کمزور بھی ہو، وہ جیسا ہو۔ جب اس کو اس چیز کی قدر و قیمت کا پتہ ہے تو پھر جانوار کے بھی وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر اس کی قدر و قیمت اسے معلوم نہیں حالانکہ وہ چیز بڑی ہی قیمتی ہو تو وہ کبھی بھی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں 14 اگست کو بحیثیت قوم یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کی پاکستانیت کتنی قیمتی اور کس قدر اللہ کے فضل و کرم کی نوازشات کا نتیجہ ہے کہ روئے زمین میں جیسے نماز کا ثواب ہمیں قیامت کے دن ملے گا، روزے کا، حج کا ثواب کا، حج کا، زکوٰۃ کا، انشاءاللہ اگر وہ شرائط کے مطابق ادا ہوئی تو دینی نظریے کے مطابق انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں پاکستان میں رہنے کا بھی اجر و ثواب ملے گا اگر ہم نے نظریہ پاکستان سے وفا کی، اگر ہم نے اس کی پاکستانیت کا تحفظ کیا، اگر ہم نے پاکستان کی پاکستانیت کے تحفظ میں تانے برداشت کر لیے، اگر ہم نے پاکستانیت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی، اس پاکستانیت کی تحفظ کے لیے ہم نے جگر پگھلایا اور اس پاکستانیت کو ہم نے کسی سوداگر کے ہتھے نہ چڑھنے دیا تو قیامت کے دن نماز روزے کے ساتھ میرا یقین ہے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کے ثواب میں یہ اضافی ثواب بھی ڈالو کہ یہ کسی رنگ و نسل، جغرافیہ یا کلچر کا کلمہ پڑھ کے کسی سرزمین سے پیار نہیں کرتا تھا بلکہ یہ کلمے کی وجہ سے اپنے وطن سے پیار کرتا تھا۔ وطن بحیثیت وطن تو اس سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، سکھ بھی کرتا ہے، لیکن وہ پیار جب تک دین اسلام کے تابع نہ ہو تو وہ ایک بت کی حیثیت رکھتا ہے۔ محض وطنیت کا پیار اسلام سے بغیر وہ بالآخر ایک بت جیسا پیار بن جاتا ہے جو اللہ کی محبت کے مقابلے میں اسے پوجا جا رہا، جو کہا گیا تھا تحریک پاکستان میں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، معاذ اللہ۔ تو لوگ وطن کو پوج رہے تھے جب تحریک چل رہی تھی کہ
پاکستان کے لیے نکلو، لوگ کہتے تھے نہیں گنگا جمنا کی وادی کے لیے نکلو، لوگ کہتے تھے اکھنڈ بھارت کے لیے نکلو، کچھ لوگ کہتے تھے متحدہ ہندوستان کے لیے نکلو، اپنے ہندی ہونے پہ فخر کرو۔ اور ہمارے اکابر نے کہا نہ گنگا جمنا کے لیے، نہ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے کھنڈرات کے لیے، نہ کسی پہاڑ یا کسی رنگ و نسل کے افسانے کے لیے نکلو تو صرف اس لیے کہ دل با محبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں، کہ ہم سب کے محبوب ایک ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیں ایک نظام حیات دے گئے ہیں، اس نظام حیات کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، چونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، اور جو حبیب کی طرح چلے وہ بھی پیارا لگتا ہے، جو حبیب کی طرح بیٹھے وہ بھی پیارا لگتا ہے، جس کا نظام معاشرت حبیب جیسا ہو وہ بھی رب کو پسند آتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم ہر اس رکاوٹ کو کچلنے کے لیے کہ جو ہمیں دین پہ عمل نہ کرنے دے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کا نام تحریک آزادی ہے، اور اس میں کامیابی کی منزل کو پاکستان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحاح ستہ میں، سرکار فرماتے ہیں انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، فرمایا میں ہر اس مسلمان سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہوں، کافر تو ویسے ہی کافر ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ میرا امتی نہیں، حالانکہ اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا امتی نہیں۔ کیسا مسلمان؟ یقیم بین اظہر المشرکین، جو رہائش مشرکوں کے درمیان رکھتا ہے، اقامہ یقیم اقامہ، اسی سے ہی وہ سعودی عرب والا اقامہ بنتا ہے، یقیم بین اظہر المشرکین، کہ وہ مشرکین کی پشتوں یعنی ان کی رہائشوں کے درمیان اپنی رہائش رکھتا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت ہے ساری جہانوں کی، اور یہ بندہ اپنی برادری چھوڑ گیا، اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، یہ بتوں کو چھوڑ آیا، اس نے اللہ کو معبود بنا لیا، لیکن پھر بھی سرکار فرما رہے ہیں میں اس سے بیزار ہوں، یہ میرا نہیں ہے۔ کیوں؟ یقیم بین اظہر المشرکین، اقامت کے مسئلے میں کلیئر نہیں ہے، رہائش کے مسئلے میں کلیئر ہو تو پھر میرا اس کا تعلق ہے، اگر رہائش کے مسئلے میں یہ کلیئر نہیں ہوتا تو پھر ابھی اس لیول کا نہیں کہ میں اسے اپنا کہوں۔ یعنی اسلام کے اندر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہ تھا بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے سامنے مسئلہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہاں ہی رہنا ہے تو پھر ان کو دبا کے رہنا ہے، اور اگر دبانے کی طاقت نہیں تو پھر وہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلمہ پڑھ کے تو پھر انہی کے اندر بے بسی میں کوئی رہے کہ اب یہ تو نماز نہیں پڑھنے دیتے، روزہ نہیں رکھنے دیتے، تو میں اسی حالت میں قبول کر لیتا ہوں کہ میں یوں ہی بے بس رہوں اور اپنی زندگی بسر کروں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اسے اپنا تب بناؤں گا جب یا تو ڈنڈے کے زور پر وہاں اپنا دین
ان مشرکوں پر غالب کرے